ہے پچھلے ابھی رمضان شریف سے کچھ مہینے پہلے مہداول کے علاقے میں کون سا تنویر الاسلام کا اماڈوفا ایک حضرت کا مزار ہے روڈ وے پہ، ہاں روشن بابا. میں مغرب کے پاس گزر رہا تھا تو 1 کلومیٹر تک نوجوان لڑکوں اور نوجوان لڑکیوں کی ڈانس کرتے ہوئے ریلی دیکھی میں نے. مجھے تقریر کے لیے بلایا گیا 1 کلومیٹر تک چادر لیے ہوئی ہیں جوان جوان لڑکیاں، وہ دوپٹے جو سر پہ ہونے چاہیے انہوں نے کمر میں باندھ رکھے. کیا ان کے باپ مر گئے ہیں یا ان کے بھائیوں کے جنازے اٹھ گئے ہیں یا قوم کے سربراہ لوگ اپنی قبر میں بے موت مر گئے ہیں؟ کہاں گئے یہ لوگ؟ ان دجالوں سے میں نے پوچھا ان کے جلسے میں. جی ہاں سامعین، یہ رضا خانی فرقے کا مولوی ہے. اور کیا کہا اس نے؟ دجال کہا. کن لوگوں کو؟ عرس، چادر، گاجر اور مزاروں پر ننگی ناچ عورتوں کی، ان تمام باتوں کو دیکھ کر ان کو کیا کہا؟ وہ دجال لوگ ہیں. سامعین، آپ حضرات کو پتہ ہوگا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، سیکون فی امتی 30 کذابون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ عنقریب میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، ہر ایک کا دعویٰ یہ ہوگا کہ وہ نبی ہے. آگاہ ہو جاؤ، میں سلسلے نبوت مکمل کرنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 30 کذابون فی امتی، 30 کذابون، 30 کذاب پیدا ہوں گے. اور آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے فتنے آئیں گے قرب قیامت. کتاب الفتن میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کو بیان کیا گیا ہے، باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى ان يكون مكان المیت من البلاء، یعنی قیامت کے قریب فتنوں کی وجہ سے انسان کا قبرستان سے گزرتے ہوئے موت کی تمنا کرنا. اس باب میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے. اور 30 کذاب کے متعلق آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں سے ایک کا نام المختار ہوگا. میں 2 ثبوت پیش کروں گا جس سے ثابت ہو جائے گا انشاءاللہ کہ یہ کذاب اور دجال فرقہ کون لوگ ہیں. ایک تو آپ نے سن لیا شمس الدین مکرانہ کی زبانی کہ دجال کون لوگ ہیں، چادر، گاجر، ڈھول، تاشے اور مزاروں پہ ناچ، ایسی حرکتیں کرنے والوں کو دجال کہا ہے. آگے سماعت فرمائیں. آپ نے تو سن لیا کہ دجال کس فرقے میں ہے. اب جب یہ فرقے والے دجال ہوں گے تو اس کا امام، اس کا سرغنہ، اس کا نوج المحقق وہ کیا ہے؟ اب میں کتابوں سے انشاءاللہ آپ حضرات کو ثابت کرنے جا رہا ہوں، آپ سنیں. میرے اشرف کو گالی جو بکتا رہا، میرے اشرف کو گالی جو بکتا رہا، نعرے دوزخ میں جا کر وہ گرتا رہا. واللہ 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 واللہ. یہ کتاب ہے سامعین، مسند ابی اعلیٰ کتاب ہے. اور اس کتاب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. عن عبداللہ بن الزبیر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابا منهم مسیلمۃ والعنسی والمختار. یہ 3 نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بیان فرمایا. 3 نام میں ایک نام ہے المختار. یہ مختار کس کا نام تھا سامعین؟ آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا، کہیں یہ ثابت نہ ہو جائے کہ اس کا جو فرقہ ہے نوج الفرقہ، اس کا سرغنہ اور اس کا نوج المحقق، اس کا نام بھی المختار تھا. یہ دیکھیں کتاب کا نام ہے سوانح اعلیٰ حضرت. یہ سوانح اعلیٰ حضرت کے اندر صفحہ نمبر 78 کے اندر لکھا ہے اعلیٰ حضرت کی ولادت باسعادت. نیچے دیکھیں سامعین، پیدائش نام محمد اور تاریخی نام المختار. یہ المختار نام کذابوں میں ہے، اس نام کو چھپا دیا گیا. تاریخی نام اگر ہے، تاریخ کو کیوں مٹا دیا گیا؟ تاریخ کو یہ نوج الفرقہ کیوں بھلا دیا؟ اس لیے بھلا دیا کہ کہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیشن گوئی کے مطابق ایک کذاب اور دجال نام سے پکارا نہ جائے. تو سامعین،
نوجوڑ فرقے کا مجدد تھا جس کا نام المختار، تو آپ اس نوجوڑ کو المختار نام سے ہی پکاریں اور ان کے اندھبھکتوں کو یعنی نوجوڑ فرقے والے رضا خامیوں کو دجال کے نام سے پکاریں، تاکہ مسلمانوں کو پتہ ہو جائے کہ دجال یہی لوگ ہیں اور مسلمان ان سے بچ سکیں، جو نام مفتی شمس الدین مکرانہ صاحب نے خود اپنی زبان سے جو ہے ان لوگوں کو کہا، اور وہ ہیں عرس چادر گاجر والے جو مزاروں میں اس بہانے عورتوں کو ننگی ناچ نچاتے ہیں، یہی لوگ دجال اور کذاب والے ہیں۔ ایک تو میں نے حدیث پیش کر دی اور ایک مختار ثابت کر دیا، کس کا نام تھا؟ اس کے نوجوان مجدد کا نام تھا، جو سوانح اعلیٰ حضرت میں بات بالکل ظاہر ہے اور لکھ دی گئی ہے۔ اور آگے ویڈیو آپ لوگ دیکھیں، یہ کون لوگ ہیں جو اس طرح کر کے اپنے کذاب ہونے کا دجال ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ اور آج کل کے پیر ایسے بھی چل رہے ہیں کہ ڈانس ہو رہے ہیں، ان میں بھانگڑے ہو رہے ہیں، عورتیں بے پردہ بیٹھی ہیں، سب کے سروں پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں، قوالیاں چل رہی ہیں، سجدے چل رہے ہیں۔ تو یہ ہے ان کی حقیقت۔ سامعین، آپ احباب کو پتہ ہوگا کہ جب ہم اس طرح کی ان کی ناپاک اور خبیث اور شرکیہ حرکتوں پر جو پیروں کو سجدہ کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں یہ لوگ، تو یہ کہتے ہیں ہم لوگ نہیں کرتے، تم لوگ ہو ایسا۔ تو یہ ان کی مولویوں کی زبانی ہے، یہ آپ لوگوں نے سنا۔ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں پیش کیا، نہ ویڈیو اپنی ہے، نہ کتاب میں جو لکھا جو سوانح اعلیٰ حضرت نہ اپنی ہے، یہ تو میں نے اعلیٰ حضرت کی کتاب پیش کی، سوانح اعلیٰ حضرت۔ تو کوئی گالی ہمیں نہ دیں، حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ میں نے آئینہ دکھایا، برا لگے چہرہ پھیر لیں آپ، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ کی تقدیر میں ہدایت نہیں ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم صرف تصویر پیش کر سکتے ہیں۔ یہ تصویر ہم نے پیش کر دی ہے، آپ کے اعلیٰ حضرت کی تصویر، اور آپ کے مولویوں نے کہہ دیا کہ آپ لوگ بھنگڑے اور قوالیاں اور ننگی ناچ عورتوں کی، اور پھر اس میں پیروں کو سجدہ کرنا، یہ حرکتیں کفریہ شرکیہ خبیث حرکتیں ان کی جو ہے جگ ظاہر ہے۔ سامعین، کتنا چھپائیں، چھپ نہیں سکتی یہ چیزیں۔ تو سامعین، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ تم کو اپنی دلائل پر ناز ہے، اپنے عقیدے باطل کفری عقیدے پر ناز ہے اور فخر ہے، تو کیوں نہ ایسا کر لیتے کہ فون کال پہ بات کر لو۔ لیکن یہ نوجوان فرقے کا یوٹیوبر مفتی کانڑی رفعت بھڑکاتی کے اندر جو ہے پاک خون نہیں ہے، اس کے ہڈی میں پانی نہیں ہے، یہ اس کے اندر اصل نطفہ نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو سامعین ضرور مجھ سے فون کال پہ شرائط طے کر کے بات کر لیتا۔ ان کی ضروریت انہیں غیرت کی گولی کھلا نہیں سکتی، ان کے اوقات بھی نہیں ہے، اتنی حیثیت بھی نہیں ہے کہ گولی خرید کر کے غیرت کی وہ کانڑی بھڑکاتی کو کھلا دے۔ کچھ دیر کے لیے جو ہے اس کے اندر غیرت جاگ جائے اور علی اصغر سے فون کال پہ شرائط طے کر بات کر لے۔ آج تک ان کے اندر نہ غیرت جاگی ہے، نہ شرم جاگی ہے، نہ ان کی ہمت جو ہے ان کے اندر آئی ہے واپس، تاکہ یہ ہم سے بات کر سکے۔ سامعین، سنیں اور دیکھیں، اور جب بھی ان سے آپ کا مقابلہ ہو، مباحثہ ہو، ان کو کہیں دجالی فرقہ اور ایک کذاب فرقہ ہے جو اس کے مجدد کا نام المختار تھا۔ ان کو المختار کہ ایک فرقہ بھی کہیں یا کذاب فرقہ کہیں، دجال فرقہ کہیں، نوجوڑ فرقہ کہیں، کرتی اٹھائی قوم کہیں، جو بھی کہیں، ان کے لیے وہی بہتر ہوگا اور وہی درست ہوگا۔ اللہ گواہ ہے، پچھلے ابھی رمضان شریف سے کچھ مہینے پہلے مہداول کے علاقے میں کون سا تنویر الاسلام اما ڈوفا ایک حضرت کا مزار ہے روڈوے پہ، ہاں روشن بابا۔ میں مغرب کے پاس گزر رہا تھا تو 1 کلومیٹر تک نوجوان لڑکوں اور نوجوان لڑکیوں کی ڈانس کرتے ہوئے ریلی دیکھی میں نے۔ مجھے تقریر کے لیے بلایا گیا، 1 کلومیٹر تک چادر لیے ہوئی ہیں، جوان لڑکیاں، وہ دوپٹے جو سر پہ ہونے چاہیے انہوں نے کمر میں باندھ رکھے۔ کیا ان کے باپ مر گئے ہیں، یا ان کے بھائیوں کے جنازے اٹھ گئے ہیں، یا قوم کے سربراہ لوگ اپنی قبر میں بے موت مر گئے ہیں؟ کہاں گئے یہ لوگ؟ ان دجالوں سے میں نے پوچھا ان کے جلسے میں، میں نے کہا حرام خور کمیٹی والوں تمہاری غیرت مر گئی ہے؟ اس شمس الدین مکرانہ کی زبانی جو آپ نے سنی بات کو، جس وجہ سے دجال کہا، تو اس ویڈیو کو بھی آپ دیکھ لیں کہ اس فرقے میں دجالیت کی کھلی ناچ اور ننگی ناچ کس طرح کیا جا رہا ہے، اور اپنے آپ کو نوجوان فرقے والے کس طرح دجال کذاب ہونے
کو ثابت کر رہے ہیں، یہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، پھر فیصلہ آپ ہی کر سکتے ہیں۔ کتاب میں نے پیش کر دی، ان کے مولویوں کی زبانی میں نے بیان پیش کر دی، پھر بھی یہ دجال کذاب فرقے والوں کو اگر سمجھ نہ آئے، نصیحت حاصل نہ ہو، تو ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ تمام چیزیں اللہ کی قبضے قدرت میں ہے، اللہ کے حوالے کر دیں۔ ہم صرف دعا کر سکتے ہیں اللہ انہیں ہدایت دے، اور وہ فرقے والے دجال اور کذاب جماعتوں سے توبہ کر کے مسلمان بن جائے، یہ ہماری دعا ہے۔ آپ بھی دعا کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعا قبول فرما کر نوجوڑ فرقے سے، کرتی اٹھائی فرقے سے، دجالی اور کذابین فرقے سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔